گا آج کا ہمارا یہ اجتماع درود و سلام کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب سی وبا جان لیوا بیماری موجود ہے اور ہر طرح کے اجتماعات پر پابندیاں ہیں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود سے بار بار وضو کروائیں، اور آج اسی وضو کی نیت سے آج ہم اس اجتماع درود و سلام کے اندر موجود ہیں۔ یہ درود و سلام البتہ سمجھ تو مسلمان کو آتا ہے، مگر اسے سن کر کئی غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ حضور کی تعریف کرنا، آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ جو عقیدہ ہے اور جو طریقہ ہے یہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہمارے رب کا بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی حضور پر درود پڑھے، حضور اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی حضور پر درود پڑھے۔ بلکہ ایک شاعر ہیں، پتہ نہیں ان کی اس بات کا وزن بھاری بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے، سلام پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنا اور حضور کا اس کا جواب دینا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو تو میں خوش ہوتا ہوں۔ تو حضور آپ اس وقت ظاہری اس دنیا میں موجود ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی ہم آپ پر درود پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے جسم کو زمین کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، کہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اس لیے کہ تم میرے بعد بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو تو میں اسی طرح جواب دوں گا جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں تمہیں دیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے مومنین کے لیے ایک ایسی بہتر زندگی چھوڑ کر گئے ہیں ظاہری طور پر کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، تو رستے میں آپ کو حاجت بھوک ہوئی، تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو رستے میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام ام معبد تھا۔ ام معبد کھانا بنا کر روٹیاں، دودھ، مدینہ اور مکے کے درمیان اس کا گھر تھا، وہ بیچا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت موجود کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ بنا ہوا ہے نہ گھر میں موجود ہے۔ وہاں موجود ایک بہت کمزور سی بکری تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے اجازت مانگی کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس بکری میں سے دودھ نکال لوں؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بکری تو دودھ دینے کی حالت میں ہی نہیں ہے، اور میں نے کئی بار کوششیں کی ہیں کہ اس بکری سے دودھ نکالوں پر نکلتا ہی نہیں، آپ بھی کوشش کر لیجئے۔
اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ کا کیا مقام ہے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو اس جہان کے ساتھ تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صرف اس جہان پر ہی رحمت نہیں ہے، حضور ہر جہان پر رحمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ یہ ہے کہ آپ مر گئے شخص کو زندہ کر دیتے ہیں، تو رسول کریم آپ کے جد امجد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ رسول کریم کے جب رحمت برے ہاتھ اس بکری کے تھن پر لگے تو وہ بکری کے اندر سے بے ساختہ دودھ نکلنے لگا، اس بکری کے اندر سے بے ساختہ دودھ نکلنے لگا۔ آپ نے وہ دودھ پی کر اپنی پیاس بجھائی، اپنی بھوک کو مٹایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، آپ کی بھوک مٹی۔ اس عورت نے پیا، حتیٰ کہ اس عورت کے گھر کے، ام معبد کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سب اس دودھ سے بھر گئے، وہ سب اس دودھ سے بھر گئے۔ اور رسول کریم کے رحمت للعالمین کے ہاتھ جس بکری پر لگ جائیں تو وہ بکری پہلے سے زیادہ فربا اور موٹی ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اور آپ نے اپنی بھوک مٹائی اور مدینہ شریف چلے آئے۔ جب ام معبد کا شوہر اس کے گھر آیا تو اس نے دیکھا اور ام معبد سے کہا کہ ام معبد، بہت سی چیزیں بدلی بدلی نظر آتی ہیں، بہت سی چیزیں بدلی بدلی نظر آتی ہیں، جیسا یہ بکری، میں صبح گیا تھا تو یہ بالکل سوکھی ہوئی تھی، میں آیا ہوں تو یہ فربا ہے، اور گھر کے تمام برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کہ آج بہت زیادہ منافع ہو گیا ہے۔ چوکھٹ پر ایک عجیب سی خوشبو آئی ہے، آج کون آیا تھا، کیا ماجرا تھا؟ ام معبد نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں، پر پتہ نہیں کون تھے، چہرہ نور سے بھرپور تھا، زلفیں نظر آ رہی تھیں، اور آپ نے آ کر ہماری بکری کو ہاتھ لگایا تو اس نے دودھ بھی دیا، ہمارے گھر کے تمام برتن بھی بھر گئے۔ کچھ بھی ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، پر میں ان پر فدا ہو چکی ہوں، میں ان پر فدا ہو چکی ہوں۔ ظاہر شوہر، مرد حضرات جو ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، قصے سنتے رہتے ہیں کون کیا ہے، تو اس نے فرمایا اے عورت، ام معبد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آج ہم پر اتنا بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ کا رسول ہمارے گھر میں آ گیا، اللہ کا رسول ہمارے گھر میں آ گیا۔ اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ میں نے جہاں ان کے واقعات سنے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری بکری کو ہاتھ لگا دیا تو یہ بکری جب تک زندہ ہے اعلیٰ ترین دودھ ہمیں فراہم کرے گی، جب تک زندہ ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ تو حضور کی ایک شان ہے، مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی حضور کی ذات سے جڑ نہیں جاتا اس کی عزت میں چار چاند نہیں لگتے۔ اولیاء اللہ حضور کی ذات سے جڑ گئے تو اولیاء بن گئے۔ ام معبد کو کون جانتا تھا؟ ام معبد کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کی ذات رسول کریم سے نسبت کر گئی تو آج حدیثوں میں ام معبد کا نام آتا ہے، حدیثوں میں ام معبد کا تذکرہ آتا ہے، ام معبد کا نام آتا ہے، اور اچھے الفاظوں میں ام معبد کا نام آتا ہے، تو یہ اس کی شان ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل میں رسول کریم کے نام پر چومنا اور درود و سلام پڑھنا، سنیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف حضور کے دور میں ہی نہیں، حضور کے دور سے پہلے بھی کتنی بڑی فضیلت تھی۔ میں آپ کو بنی اسرائیل کے وقت کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، بہت گناہ کیے اس نے، اس کا انتقال ہو گیا، 200 برس اس کی عمر تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو سب نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، سب نے، بنی اسرائیل کی تمام قوموں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے، موسیٰ وہ اسرائیل علیہ السلام کہ جو رب سے محبت کرے۔ اب بنی اسرائیل کی قوم کا معاملہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور اس کا جنازہ اٹھا کر
ایک کچرے کے ڈبے میں جا کر پھینک دیا جہاں وہ شہر بھر کا کچرا پھینکا کرتے تھے۔ اب وہیں موسیٰ علیہ السلام کو رب کی وحی آتی ہے، اے موسیٰ جاؤ، کچرے کے کوڑے میں ہمارا دوست انتقال کر گیا ہے، اے موسیٰ کچرے کے اس کوڑے میں ہمارا دوست انتقال کر گیا ہے، تمہاری قوم نے اسے اٹھا کر اس کوڑے میں پھینک دیا ہے، جاؤ اسے کفن کا اہتمام کر کے اس کی نماز ادا کرو اور اس کو دفنانے کا معاملہ کرو۔ تو موسیٰ فرماتے ہیں مالک یہ تو 200 برس سے تیری نافرمانی کرتا ہے، یہ تو 200 برس سے تجھے مانتا نہیں ہے، اور پورا شہر جانتا ہے یہ کتنا گناہ گار ہے، اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھاؤں، اسے کفن کا اہتمام دوں، اسے دفنا دوں۔ تو اے موسیٰ جاؤ، معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک دن تورات کتاب کھولی تو اس کتاب میں کہیں ذکر آ گیا محمد رسول اللہ کا، اس کتاب میں ذکر آ گیا میرے محبوب کا، محمد رسول اللہ کا۔ تو اس شخص نے اس نام کو چوما اور اس پر درود و سلام پڑھا، اے موسیٰ ہم نے اسے بخش دیا ہے، جاؤ اسے دفنا دو۔